اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں ایز اے پاکستانی ایک تو یہ پالیٹکس میں بھی ہوں اور میرا فخر یہ ہے کہ میں ایک سولجر بھی ہوں، اور ابھی یہ میرا عبدالقیوم جنرل قیوم آفیشیل یہ ایک یوٹیوب چینل ہے جس پہ میں اوکیجنلی ایسی چیزیں بھی بھیجتا رہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں ہونی چاہیے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارا تعلق کسی صوبے سے ہو، کون سی زبان بولتے ہوں، کس جماعت سے ہو، کس پیشے سے ہو، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہماری پہچان پاکستان ہے اور اسی کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اور اپنے ذاتی یا سیاسی یا مالی مفادات کے لیے ہمیں کبھی بھی ملک کے وقار کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ جب سے پاکستان بنا ہے مختلف ادوار رہے ہیں، ملٹری بھی، سول بھی، اور اس میں نقصانات بھی ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا، اور اس میں زیادہ تر پھر ہم کئی دفعہ سیاستدانوں کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان وجود میں بھی ایک سیاسی عمل سے آیا، اور پاکستان کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے خان لیاقت علی خان، انہوں نے ہی ملک کے اندر دفاعی صنعت کی بنیاد رکھی، وہ بھی ایک سیاستدان تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو نے ہی اور مل کے ساروں نے 1973 کا آئین بنایا، جس کو آج بھی ہم سب مانتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز کے بھی آئین تھے، 56 کا، 62 کا، لیکن وہ پھر ختم ہوتے گئے، اور ان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ٹھیک نہیں تھیں، تو ابھی 73 کے آئین سب کو ایکسیپٹیبل ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ نیوکلیئر کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی آگے ایک سیاسی لیڈر نے، ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو اپنے طور پہ شروع کیا، اور پھر نیوکلیئر کے دھماکے بھی ایک سیاسی جو لیڈر ہے نواز شریف کے دور میں یہ ہوئے۔ تو اس لیے، اور پھر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دہشت گردی کا تھا، اس کے اندر پھر نیشنل الیکشن پلان پہ بھی سیاسی حکومت میں سیاسی لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی قربانی ہماری افواج کی اور پولیس کی اور سیکنڈ لائن فورسز کی ہیں، لیکن ہم یہ کہیں کہ ایک سیاسی نظام کے تحت ہی ہم نے اس کو بھی کیا۔ تو اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت ہو اور مضبوط ہو، اور ہمیں آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس میں ویک لوگ بھی آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، کوئی بھی ملک اس سے مبارہ نہیں ہے، لیکن اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک سیاسی اور ایک جمہوری ایک ایفرٹ لگتی ہے، ایک حکومت آتی ہے چلی جاتی ہے، دوسری آتی ہے، اور لوگوں کو جلوس جلسے کرنے کا حق ہے، پارلیمنٹ بھی چل رہی ہے، عدلیہ بھی ہے، اور انتظامیہ اپنی بساط کے مطابق کام کرتی رہتی ہے، تو یہ تو چلتا رہا۔ لیکن ابھی جو ایک ٹرینڈ آیا ہے نا، جو ایک بہت دکھ دہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس سیاسی یا جمہوری بیٹل میں ہم افواج پاکستان کو لپیٹنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور کچھ تو جب مارشل لا لگے تو وہ تو اپرنٹ بہت بڑے ایک غلطی تھی جس سے لوگ اندر آئے، اور کچھ ہمارے سینئر جو جرنیل تھے انہوں نے ایبروگیٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو، اور اس سے ملک پیچھے گیا۔ یعنی ایون سکوت ڈھاکہ کے سیڈز بھی وہی تھے کہ ملٹری جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے دور میں ہوا، تو ان کو تو ہمیں پیچھے رکھنا ہے۔ لیکن جب ہماری جمہوری عمل شروع ہے تو پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوج کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، میں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کارکن بھی ہوں، کہ پارٹیاں کتنی زیادہ ووٹ لیں گی۔ ایک پارٹی کو 1 کروڑ 1.5 کروڑ ووٹ، دوسری بڑی پارٹی کو 1 کروڑ 40 لاکھ ملے گا، باقی کسی کو 10 لاکھ، کسی کو 50 لاکھ۔ لیکن افواج پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان کے اندر، اور میں یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نہایت دیانتداری سے بات یہ کر رہا ہوں، جس کی پذیرائی جو ہے وہ 20-22 کروڑ عوام کے اندر ہے، اور ان کا ایک ایمان ہے کہ ہمارے فوجی
اللہ تھوڑا سا آنریڈیم لے کے تو اپنی جانیں نثار کرتے ہیں، اور یہ ادارہ بڑا مضبوط ہے، اور یہ ادارہ پیوٹل ہے، اور چونکہ یہ پیوٹل ہے، اور چونکہ یہ مضبوط ہے، اور چونکہ یہ قومی سلامتی کا ادارہ ہے، اس لیے جو دشمن ہمیں شکست دینا چاہتا ہے اس کے نشانے پہ بھی یہی ادارہ ہے۔ ابھی اس ادارے کو ختم کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ حملہ کیا جائے اور پاکستان کی افواج پاکستان کے بیسز کو تباہ کر دیا جائے، ان کے وار پوٹینشیل کو ڈسٹرائے کر دیا جائے۔ اس کا اللہ کے کرم سے ہم نے یہ نیوکلیئر کا بندوبست بھی رکھا ہوا ہے، میزائل بھی ہیں، افواج بھی ہیں، اور بہادر اور جری سپاہی سے لے کے جرنیل تک لوگ ہیں۔ دوسرا طریقہ انڈائریکٹ اپروچ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو بدنام کر دیں اپنی قوم کی نظروں کے اندر، اور اس طرح کا پراپیگنڈا کریں تاکہ یہ گر جائیں، اور پھر یہ کہ جی اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹوٹل رن اوور ہوگا، اس سے بکھرے ہوں گے پاکستان کی، اور یہ وہ ابھی یہ رجحان چل نکلا ہے جو کہ افسوسناک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری اگر ابھی ریسنٹ ہسٹری میں جائیں تو جب یہ پچھلے الیکشن ہوئے تھے 2018 کے اندر، تو ایک حکومت بنی، اور اس میں سب لوگ جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور خانہ کعبہ میں جا کے بھی یہ سوچیں اور دیکھیں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ حکومت وہ کیسے وجود میں آئی تھی۔ بہت سے ان کے اپنے لوگ الیکٹڈ پریزیڈنٹ اور پارٹی کی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ وہ آنے والے ہیں، اور وہ پتہ نہیں اس میں صداقت کتنی تھی یا نہیں تھی، لیکن دی پوائنٹ از کہ ان کے یہ کہنے سے باقی پارٹیاں ڈسکریج بھی ہوئی ہوں گی، اور باقی جو ووٹر ان کے نہیں تھے وہ بھی کہتے ہوں گے، تو اس سے ایک آرمی کو کنٹروورشل بنانے کی ایک ایفرٹ تھی۔ پھر بات وہاں ختم نہیں ہوئی، یعنی اس میں آپ نے دیکھا کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا، اور بہت سی جگہ کے اوپر 16 لاکھ ووٹ تو مسلم لیگ نون کے ریجیکٹ ہوئے، چونکہ دیکھیں جب پارٹیاں آپس میں لڑتی ہیں مختلف کینڈیڈیٹ تو 2000 4000 کا فرق ہوتا ہے، 5000 کا فرق ہوتا ہے، اور اس کے اندر جب آپ 10 ہزار ووٹ ریجیکٹ کر دیں گے تو دوسرا، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کیسے، اس موڈیلٹی میں نہیں جانا چاہتا، اس کو ضرور الگ انویسٹیگیٹ کر کے پتہ ہونا چاہیے، لیکن ایسے ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ جب حکومت ایک بن گئی، اچھا پھر بھی اس حکومت کو میجارٹی نہیں ملی، مائنارٹی تھی، پھر اس میں اندر انڈیپینڈنٹ شامل کرائے گئے، اور وہ جب ہوئے پھر بھی بات نہیں بنتی تھی۔ پھر ایک کوشش ہوئی کہ ان کے ساتھ اتحادی بھی ملیں، اور اتحادیوں کو بھی ان کے ساتھ ملایا گیا، اور پھر وہ 8 ووٹوں سے ان کی ایک تھن سی میجارٹی ملی اور وہ حکومت میں آ گئے، جس کو اپوزیشن نے انڈر پروٹیسٹ ایکسیپٹ کر لیا، اور وہ ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ ابھی جب یہ گورنمنٹ چل بھی رہی تھی، پچھلی گورنمنٹ تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی پریمیئرشپ کے اندر، تو کیا کہنا تھا کہ ہمارے فوج اور ہم ایک پیج پہ ہیں، نمبر 1 یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوج ایک ریاستی ادارہ ہے اور وہ ایک پیج پہ ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ۔ آپ جب یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مینیفیسٹو کے پیچھے ہے، وہ سب کے مینیفیسٹو کے پیچھے، ہر پارٹی کا مینیفیسٹو جو ہے وہ ملک کے مفاد کی خاطر ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے، تو آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ تو یہ ہے، تو اس سے بھی ایک کنٹروورشل بنانے کی ایک اٹیمپٹ ہوتی رہی کہ جی یہ تو ان کو تو بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں، لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ بات بڑھی تو افواج پاکستان چونکہ ایک بڑا عظیم ادارہ ہے، ان کی قیادت نے یہ سوچا کہ یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے، ہم معاشی لحاظ سے جتنے مضبوط ہو جائیں، ہم اور جو مرضی کر لیں، اگر ہماری افواج کمزور ہوں گی تھریٹ کے مقابلے میں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو دیر فور ایک بڑی ڈٹرمنٹ ایفرٹ کے ساتھ فوجی قیادت نے، اینڈ آئی سلوٹ دیم، کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے اوپر غیر جانبداری کا سب نہ لگائیں بلیم، اور ہم ایبسولوٹلی جانبداری کا بیان ہمارے اوپر الزام نہ لگائیں، ہم ایبسولوٹلی غیر جانبدار یا نیوٹرل ہیں ابھی، اور آپ لوگ اپنی سیاسی جنگ لڑیں، اور جس کے پاس ووٹ ہے وہ بن جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں بنے گا، اور ہم بالکل ویل اسٹینڈ آف۔ ابھی آرمڈ فورسز کی طرف، آئی ایس پی آر کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ کہ ہماری انوالومنٹ از ایبسولوٹلی ناٹ اینڈ وغیرہ، اس کو ایک غلط ایک رنگ پہنایا گیا، اور وہ رنگ یہ پہنایا گیا کہ جو تو نیوٹرل ہوتے ہیں وہ تو اینیملز ہوتے ہیں،
حالانکہ انسان بھی ایک حیوان ہے بٹ حیوان ناطق ہے اور اس کو عقل اور سمجھ ہونی چاہیے اور سوچ سمجھ کے. تو اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اپنی ڈیوٹی اپنے حلف کو توڑ کے ایک پارٹی کو مدد نہیں کر رہے تو آپ ہمارے پھر مخالف ہیں. مطلب یہ ایک عجیب اختراع تھی. آپ جب ایک سٹینڈ آف ہوئے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جب پاکستان بنا تھا تو وہ کوئٹہ گئے تھے، تو وہاں جب کچھ کوشچنز ہوئے تو کچھ لوگوں نے سیاسی طرز عمل کی کچھ سجیشنز دینی شروع کی. تو انہوں نے کہا نا بیٹا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے ملک کی حفاظت، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اپنی اچھی ٹریننگ کریں، اچھی ایک فائٹنگ مشین بنائیں. یہ ہمارا کام ہے، سیاستدانوں کام کریں گے. تو ابھی اگر افواج پاکستان نے یہ ایک قابل تحسین فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو پراپیگنڈا ہمارے خلاف ہو رہا ہے اسے دور ہونا چاہیے، ہم بالکل نیوٹرل ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارے لیے ساری جماعتیں برابر ہیں اور ہم ریاستی ادارہ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہماری آئین برقرار رہے اور آپ آگے چلیں. نو اس کے اوپر ہیو اینڈ کرائی، اور وہی لوگ جو شروع میں بغلیں بجا رہے تھے کہ ہم جیت رہے ہیں اور ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہمارے مینیفیسٹو کے پیچھے ہیں، وہ اس وقت یہ خوش تھے کہ اگر یہ ایسے ہو رہا ہے. تو اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو بڑے خراب لوگ ہیں، یہ تو، اور آپ نے ہمارے سپہ سالار کے متعلق، ہماری فوج کے متعلق. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کئی اتنے ہمارے سیزنڈ ہمارے دوست کولیگ جو ہیں وہ بھی ہم اتنے بائسڈ ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو لوگ غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں، سول کے ہوں یا ملٹری کے ہوں، ان کو غیر جانبدار رہ کے پروز اینڈ کانز دونوں سائڈ کی دینی چاہیے. لیکن سوسائٹی ڈیوائیڈ ہوگی، میڈیا ڈیوائیڈ ہو گیا، ایک چینل کو سنیں تو وہ ایک ایکسٹریم، دوسرا چینل دوسری ایکسٹریم، ایک تجزیہ پڑھے تو ایک طرف، دوسرا پڑھے تو ایک طرف. بڑے کم بیلنسڈ جو تجزیے ہیں میں نے دیکھے بھی ہیں. کچھ لیفٹیننٹ جنرل اسد دورانی صاحب کا بڑا اچھا رائٹ اپ ایک آیا تھا، بڑا ویری بیلنسڈ ہے. لیکن کچھ اور ہمارے سینئر لوگوں کے نام سے منسوب ہوئے جو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے. اور فیبریکیٹڈ اس لیے ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ساری پارٹیاں محب وطن ہیں اور اس کے اندر ہماری جماعت ہو یا ہمارے مخالف جماعت ہو، تحریک انصاف کی جماعت ہے یا اور جماعتیں ہیں، سب محب وطن ہیں. یہ جو پراپیگنڈا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس میں زیادہ اوور ویلمنگ ہاتھ جو ہے ہمارے دشمنوں کا ہے جو سرحدوں کے باہر ہے. چونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے عمران خان صاحب کو خود سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس ملک کو کسی ادارے نے مضبوطی سے رکھا ہوا ہے تو وہ افواج پاکستان ہے. اور انہوں نے منع کیا کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات نہ کریں. لیکن سوشل میڈیا کے اندر ففتھ کالمسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ نام جھنڈا ایک پارٹی کا اٹھا لیں گے، تحریک انصاف کا یا مسلم لیگ نون کا یا ایم کیو ایم کا یا کسی اور پارٹی کا، اور اندر سے جو ہے وہ زہر پھیلائیں گے تاکہ یہ گلبھوشن یادیو کی جو فلاسفی ہے اس کو آگے کیا جائے. تو یہ ایک بڑا خراب رجحان ہے اور اس کے اوپر میں نے کئی اینکر دیکھے ہیں، لمبا لمبا تبصرہ دبے لفظوں میں، بہت کچھ کہہ جانے میں، وہ ادھر آ گئے وہ ادھر آ گئے. میرے خیال میں دس شوڈ فنش. اور ابھی تو جو یہ اس حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا ہے وہ ایک آئینی طریقے سے ہوا ہے اور عدالتوں نے ایک لارجر بینچ کے 5 ججز نے، اور ان میں وہ ججز شامل تھے جنہوں نے شارٹ نوٹس کے اوپر 100 دنوں میں 100 ہیئرنگ کر کے تو نواز شریف کو نہ صرف یہ کہ اپنی کرسی پرائم منسٹر شپ سے اتارا بلکہ صدارت سے الگ کیا اور پھر کے جیل کر دیا. تو چلتا رہا. مسلم لیگ نون کے لوگ باہر نکل کے تو وہ کبھی نہیں، لیکن ان کی گار میں دشمن نے شاید ٹرائی کی ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور ہم کبھی بھی ادارے کے جو تعظیم ہے اور ادارے کے وقار کے خلاف کوئی، ہماری پارٹیاں تو دور کی بات ہے، ہمارے خاندان کا ہمارا کوئی کت اینڈ کن بھی بات کرے گا تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے. تو یہ مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت وہ نکل گئے. ابھی جب یہ نو کانفیڈنس ووٹ ہوا ہے تو انہی ججز نے، 5 ججز اس میں قابل احترام ہمارے لیے، انہوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے یہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ آئین کی اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے. اس کی وجہ یہ تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ابھی یہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے اس پہ تو نہ کوئی انکوائری ہوئی ہے، نہ آپ نے ان سے پوچھا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل آپ کے 174 یا 6 لوگ جو اپوزٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں
وہ سارے جو ہیں وہ غدار ہیں. میں اس دن اسپیچز سن رہا تھا تو وہ اختر مینگل صاحب اپنے وہ ایک مزاح بھی کریٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوا, مجھے خوشی ہوئی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے یہ ہوئی ہے کہ پہلے ہمیں لوگ غدار کہتے تھے, ابھی ہماری صفوں میں یہ سارے لوگ بھی 174 غدار شامل. آئی تھنک وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. کبھی بھی کسی کے اوپر یہ الزام لگا کے ایک ایکسٹریم, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرسٹریٹڈ مائنڈ کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے کہ مجھے بائی ہک اور کروک مجھے اقتدار میں آنا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ ضرور بسم اللہ اقتدار میں آئیں گے, فیئر فریش الیکشن ہو, اس میں جو پارٹی آئے, اور پھر دوسری اس کے ساتھ تعاون کریں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی حکومت کے دور میں انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بھی نہیں رکھے. اگر عمران خان صاحب ورکنگ ریلیشن بھی رکھتے, بخدا میں سمجھتا ہوں, اور یہ ملک کے مفاد میں ہوتا کہ یہ حکومت 5 سال چلتی اور کنٹینیوٹی پالیسی ہوتی, اور اپوزیشن کے مفاد میں اس لیے ہوتا کہ انہوں نے یہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے پہلے بیانیہ کرپشن کا لگایا, کرپٹ چور ڈاکو کرپٹ, وہ بیانیہ پٹ گیا بیکاز لوگوں نے کہا جی کدھر چور کار, یہ جتنے بندے اندر گئے ہیں سارے باہر آ گئے. عدالتوں نے کہا ہے کہ جی یہ نیب جو ہے یہ وکٹمائز کر رہی ہے, پرسنل یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ انہوں نے نواز شریف کا نام لیا, انہوں نے شہباز شریف کا نام لیا, انہوں نے کئی اور لیڈرز کا کہ ان کے خلاف کرپشن کا ہمیں تو کوئی کہیں بھی لنک نہیں ملا. تو مقصد یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر ایک لا کا پروسیس ہے. ایک عدالت چھوڑتی ہے, دوسری عدالت میں حکومت بھی جا سکتی ہے, اور جن کے اوپر الزام ہے وہ بھی جا سکتے ہیں. اور جب تک کہ یہ پروسیس مکمل نہیں ہوتا آپ کسی کو چور یا ڈاکو نہیں کہہ سکتے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم چونکہ یہ رمضان کے مہینے میں اور بات کر رہا ہوں, اور میں اللہ کو حاضر ناظر بات کہہ کے کر رہا ہوں, اگر کسی کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت ملتا ہے, خواہ وہ آپ کی اپنی پارٹی کا ہو دوسری پارٹی کا ہو, اس کو ضرور عدالتوں کو کیفر کردار تک لے کے جانا چاہیے. کبھی بھی دیر از نو کوشچن. دیکھیں نا, یہ تو پارٹی آئی تھی اور یہ کہتی تھی کہ ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت تو یہ عالم تھا مدینہ کی ریاست پہ. قاضی کے لیے حکم تھا کہ آپ مدعی کی طرف دیکھ کے مسکرائیں تو پھر مدعا علیہ کی طرف بھی دیکھ کے مسکرائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف دینا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر سارے, ایون مائنارٹی, ویمن, ہر کسی کی بہت تعظیم تھی جو ہماری اسلامک فلاسفی میں. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا جب میں ابھی ابو دھابی میں تھا, اور میں وہاں جو مائنارٹی ہے کرسچین مائنارٹی, انہوں نے مجھے بلایا یوم جمہوریہ کے دن, میں چیف گیسٹ تھا. تو ادھر ان کو میں بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کرسچین کا ڈیلیگیشن آیا, تو انہوں نے ان کو بٹھانے کے لیے اپنی چادر اوپر سے لی اور نیچے بچھائی, اور انہوں نے کہا اس کے اوپر آپ بیٹھے. اور ایک نجران سے ڈیلیگیشن ہی, وہ بھی کرسچین کا تھا, ان کو اسلام کی دعوت دی, وہ ریلکٹنٹ تھے, قبول تو انہوں نے نہیں کی, لیکن انہوں نے کہا اگر آپ نے ورشپ کرنی ہے تو یہ مسجد نبوی میں آپ جا کے اپنی عبادت جس طرح بھی کرنا چاہے کر سکتے. یہ ہے اکاموڈیشن, یہ ہے ٹالرنس, یہ ہے مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ, جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے کوئی زیادتی کرے تو معاف کرو, آپ سے جو کٹے اس سے جڑو, اور آپ کو جو محروم کرے اس کو دو. تو خدا کے لیے آپ اس پالیسی پہ چلے. یہ میری ریکویسٹ جو ہے وہ آج نون کی حکومت ہے ان سے بھی ہے, اور جو اپوزیشن میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں. ابھی آپ فوری طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم چاہتے ہیں, نہیں جی ہمارا گراف بڑا اوپر چڑھا گیا فوراً الیکشن کرا دے. فوراً الیکشن کرانے کی ریکوائرمنٹ سب سے پہلے نواز شریف نے کہا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ کیا جائے. لیکن ابھی ایک حکومت جو نو کانفیڈنس لے کے آئی ہے, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے دینا. سب سے پہلے تو ان کو یہ اکانومی کی چند چیزیں ایڈریس کرنے دیں فوری طور پہ. شہباز شریف جیسا جو لیڈر ہے, میں آپ کو عزر و ایمان بتاتا ہوں کہ میں بڑا کلوزلی ورک آؤٹ کرتا رہا ان کے ساتھ. صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک وہ کام کرنے والا بندہ ہے, جس طرح شاید خاقان عباسی بھی پہلے کرتا رہا. لیکن شہباز شریف ایک کونا مشق, آج بھی گارڈین اخبار میں لنڈن نے اس نے لکھا ہے کہ جو ان کا, اس نے دونوں کو کمپیئر کیا. اس نے کہا عمران ایز اے کرشمہ اینڈ شہباز شریف ایز اے کیپیبلٹی. ہی کین ڈیلیور, he knows what to do and he will gel everybody, he will go even to the opposition. تو میں ریکویسٹ یہی کروں گا اپوزیشن کے اپنے دوستوں سے, بھائیوں سے, اور ہمارے دل سے بھی عزیز ہیں, آئیں آپ استعفے نہ دیں, آپ ادھر بیٹھیں, اور وہ جو لیجسلیشن ہوگی یو ول فائنڈ اے چینج
کہ کبھی بلڈوز نہیں ہوگی، آپ کو ملایا جائے گا، آپ کی بات سنی جائے گی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آپ کو الیکٹرل ریفارمز کیا کرنی ہے، آپ نے اور جو سسٹم کو ایسا سیدھا کر دیں تاکہ الیکشن فیئر ہو جائے، اور پھر جتنا آگے الیکشن کمیشن کو انوالو کرے، ان کی تیاری کیا ہے، کیا ہم نے EVM پہ کرانا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، فائنانشیل کیا ہے، دوسری کیا ہے، اگر ہم نے فارن لوگوں کو انوالو کرنا ہے جو پہلے یہ آرڈیننس اور لا بنا تو اس کی موڈیلٹیز کو کیسے ورک آؤٹ کیا جائے، اس میں ان کو شریک کر کے ایک متفق کا فیصلہ ہو، اور اس کے بعد فیئر الیکشن ہو، اور اس میں بھلے تحریک انصاف جیتے، اور اللہ کرے کہ جو پارٹی جیتے وہ 2/3 میجارٹی سے جیتے، تاکہ ملک کے اندر سٹیبلٹی ہو۔ تو آخر میں یہ تھوڑی لمبی بات ہوگی ہے، میں ایک دفعہ پھر ایز اے سولجر اور ایز اے 3rd جنریشن سولجر، میں کئی دفعہ انٹرویوز میں بتا چکا ہوں، میرے والد صاحب دوسری جنگ عظیم میں تھے، اور میرے گرینڈ فادر فرسٹ ورلڈ وار میں تھے، اور آرڈر آف برٹش امپائر بھی تھا ان کے پاس، اور میں بھی اللہ کے کرم سے وار ویٹرن ہوں، اور میں عذر ایمان آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری ٹھیک میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک رکن ضرور ہوں، لیکن میں کبھی بھی پاکستان کے مفادات کو ہم داؤ پہ نہیں لگائیں گے، اینڈ آئی ایم شیور ایوری ون آف اس، میرے اور بھی ساتھی جو پولیٹیکل پارٹیوں میں ہیں وہ بھی پارٹیوں کے نام کے اوپر وہ نہیں کریں۔ یہی ریکویسٹ میری تحریک انصاف سے ہے کہ آپ ایک تو اسمبلیوں میں بیٹھیں، استعفے نہ دیں، اور دوسرا لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہ کریں۔ آپ نے پہلے بھی ڈی چوک پہ دھرنے دیے، چائنیز پریزیڈنٹ نہ آ سکا، آپ نے پارلیمنٹ پہ گئے، آپ PTV پہ حملہ ہوا، ان کے کیمرے توڑے، ایک DSP ایک SP کو SSP کو ڈنڈے مار مار کے سڑک کے اوپر آپ نے اس کو ادبویا، بیچارے کو کر دیا۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کا اسلامک کانسیپٹ جو مدینہ کی ریاست کی بات ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو فتنہ ہے، فتنہ برپا کرنا ملک میں اندر یا ریاست میں، وہ قتل سے زیادہ شدید ایفیکٹ والی چیز ہے، تو فتنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ابھی ایک مہذب قوم کی طرح، مہذب شہری کی طرح ایک لیٹس سٹ ٹوگیدر، لیٹ اس forget our differences, let us move together and let us pay our regard and respect for our soldiers in uniform، ان کی قیادت، اور ہم ان کو بھی یہ کہیں گے کہ وہ ہمارے بچے ہیں، فوج نے قوم کی کھوک سے جنم لیا ہے، اور یہ فوج ہماری ہے، ان کا خون جاتا ہے تو ہمارا خون جاتا ہے، اور ان کو کنٹروورشل خدا کے لیے نہ بنائیں۔ اور افواج پاکستان سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری انٹیلیجنسیز یہ دیکھیں کہ یہ انیشیٹ کہاں سے ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگ تو ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے، میرا نام اس کے اندر نہیں ہے، میں نے جنرل اسلم ہارون کی وہ دیکھا، ان کا اپنا بیان ہے ڈینائی کہ کائنڈلی اس کو سرکولیٹ نہ کرے، یہ نہیں ہے کوئی کسی کا کوئی بریگیڈیئرز کے نام لے رہا ہے، کوئی ریٹائرڈس کے نام لے رہا ہے۔ آئی ایم شیور یہ سارے محب وطن اور اچھے لوگ ہیں، ان کی اپنا ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے، اور وہ ویو پوائنٹ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو اظہار کی ہمیں آزادی بھی ہے، شکر ہے خدا کا کہ ہم سب کو آزادی ہے۔ لیکن یہ جو پیچھے لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور وہ بیرونی لوگ ہیں، ان کو دیکھا جائے۔ اور باقی یہ جو کانسپریسی والی ہے وہ تو پرائم منسٹر نے پہلی پریارٹی پہ کہا ہے کہ بیٹھ کے اس غبارے سے بھی ہوا نکالنی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر امپلیکیشن کا پتہ چلے تو میں ریزائن کر دوں گا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، تو انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور یہ قائم رہے گا۔ اور احمد ندیم قاسمی کی اس دعا کے ساتھ میں ختم کروں گا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔